جس دن سے پاکستان میں کرونا وائرس کا آغاز ہوا ہے، عمران خان صاحب زبردست فیصلے کر رہے ہیں سیاسی لحاظ سے۔ سپریم کورٹ نے جب پہلا از خود نوٹس لیا اور ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہٹانے کی بات کی تو سیاسی مخالفین کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور سپریم کورٹ کے درمیان اب تصادم ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے تصادم ہوگا جیسے میاں نواز شریف سپریم کورٹ سے ٹکرا گئے، جیسے آصف علی زرداری سپریم کورٹ سے ٹکرا گئے، جیسے یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کی مخالفت کی اور کھل کر کی اور ڈٹ کر کی اور تعلقات نارملائز نہیں ہوئے اور ایک جوڈیشل ایکٹیویزم پیک پکڑ گیا۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ عدلیہ کو کتنا نقصان ہوا یا میاں صاحب کو کتنا بینیفٹ ہوا ان کے بیانیے کو، لیکن توقع یہ تھی کہ عمران خان صاحب بھی انتظامی معاملات میں سپریم کورٹ کی مداخلت پر ریئیکٹ کریں گے، نہ کہ سلنڈر کریں گے۔ بٹ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے حیران کن حد تک ڈاکٹر ظفر مرزا کی ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو باقاعدہ طور پہ کہا کہ انہوں نے پراپر طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا، ان کا غیر سنجیدہ رویہ تھا، اس پہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور دوسری جانب وہ پی ٹی آئی کے ٹائیگر جو ڈاکٹر ظفر مرزا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جو سپریم کورٹ کے اگینسٹ بڑی عجیب قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے، تنقید آپ کر سکتے ہیں لیکن الفاظ کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹائیگر سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، عمران خان نے ان کو بھی شٹ اپ کال دی ہے اور ایف آئی اے کو کہا ہے کہ وہ لوگ جو عدلیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وہ نواز شریف کے بیانیے کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کی باتیں ہوں، وہ 5 جج ایک جنبش قلم والی کہانیاں وہ سنائیں جس سے نواز شریف جی ٹی روڈ مارچ پر روتے رہے۔ وہ اس پالیسی کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کوئی میسج جائے کہ حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کا تعاون چاہتی ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اب کیا سپریم کورٹ اس دوستی کے ہاتھ کو قبول کرے گا، تعاون کرے گا، یا آنے والے دنوں کے اندر مزید از خود نوٹسز نظر آئیں گے؟ لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا روم تھا کہ وہ عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری جانب سندھ گورنمنٹ کے رویے میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا ڈی این اے نہیں ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ دونوں مل کر عدلیہ کے اوپر اٹیک کریں گے۔ جب عمران خان صاحب نے بیک سٹیپ کیا تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ ہم شاید سپریم کورٹ کو سمجھا نہیں سکے، کنونس نہیں کر سکے، ایلیبوریٹ نہیں کر سکے، اور اس وجہ سے سپریم کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پرفارمنس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی بیک سٹیپ کیا، جو کہ پیپلز پارٹی کی ٹریڈیشن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نے یوسف رضا گیلانی نے بھی نااہل ہونے کو ترجیح دی تھی ایز کمپیئرڈ کہ وہ سوئس عدالتوں کو یا سوئس حکام کو آصف علی زرداری کے خلاف ایک خط لکھنے کا کام کرتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب لاک ڈاؤن کی پالیسی کے اوپر عمران خان صاحب نے بالکل اپوزیشن کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں امپریشن ہے کہ یہ ایلیٹ کی جماعت ہے، یہ برگرز کی جماعت ہے، یہ پیسے والے لوگوں کی جماعت ہے، یہ 2% کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور جو پاکستان کی 80% آبادی ہے، جو مزدور دہاڑی دار طبقہ ہے اور کاروباری طبقہ ہے، اس کی نمائندگی یا تو پی ایم ایل این کرتی ہے یا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کرتی ہیں۔ تو خان صاحب نے اس لاک ڈاؤن کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے ایک چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، بے روزگاروں کے حق کی بات کر رہا ہے، کاروباری طبقے کے حق کی بات کر رہا ہے، تو وہ اس ملک میں صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اور اگر کوئی صنعت کو بند کرنے کی بات کر رہا ہے، بے روزگاری پھیلانے کی بات کر رہا ہے، اس ملک کے اندر لاک ڈاؤن کے ذریعے ایک عام آدمی کو بھوک سے مارنے کی پالیسی بنا رہا ہے، تو وہ اس ملک کی اپوزیشن ہے۔ تو خان صاحب نے کمال مہارت سے سندھ گورنمنٹ کو کھڑا کر دیا ہے لاک ڈاؤن کی طرف، اور خود کھڑے ہو گئے ہیں وہ آ کر، اگرچہ وہ صرف باتیں کر رہے ہیں، پریکٹیکلی شاید خان صاحب کے عثمان بزدار بھی وہی کر رہے ہیں جو سندھ کی گورنمنٹ کر رہی ہے، مگر خان صاحب نے اپنے آپ کو یہ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔
दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी को भी लोग थोड़ा सा मिस कैलकुलेट कर रहे हैं. पीपल्स पार्टी लॉकडाउन क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि जो शहरी सिंध है, जिसको अगर आप सिर्फ कराची की बात कर लें, जो सबसे बड़ा कैपिटल है इकोनॉमी का, रेवेन्यू जनरेट करने का, तो पीपल्स पार्टी का वो वोट बैंक नहीं है. वहाँ पे वोट बैंक या तो पीटीआई का है, या आप एमकेएम को कह सकते हैं, को रिफ्लेक्ट करती है, और किसी हद तक जमात इस्लामी को भी थोड़े बहुत वोट मिल जाते हैं. तो वो उनका वोट बैंक नहीं है. पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रूरल सिंध है, देही सिंध है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी चल रही है इस लॉकडाउन के दौरान. तो उनके वोट बैंकों को ख़तरा नहीं है. तो वो अगर ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं तो उनको पता है कि अगर कोई इफेक्ट होगा तो इसका भार उन पे नहीं है. क्यों? क्योंकि कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, ना ही वो लेना चाहते हैं. तो आई थिंक कि उनके लिए भी कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर इस पूरी लॉकडाउन के अंदर, कोरोना कैंपेन के अंदर कोई बहुत बड़ा गेनर है सियासी तौर पे, तो वो इमरान खान है. और अगर कोई लूज़र है तो वो पाकिस्तान की अपोजिशन है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून है, जिसने हर दफ़ा ये सोचा कि इमरान खान साहब ट्रैप होकर, जज्बाती होकर गलत फ़ैसले करेंगे और अवामी तौर पर वो अपने लिए राह हमवार करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए. लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी फिल वक्त बनती हुई दिखाई नहीं दे रही. और बजाय इसके कि वो अदलिया से तसादुम करें, वो अदलिया के साथ चलने के लिए तैयार हैं. अब देखना ये कि क्या पाकिस्तान की अदलिया भी इमरान खान के साथ चलना चाहती है. ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले अज खुद नोटिस की पॉलिसी बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कितनी रियायत देती है, या वही पॉलिसी चलेगी जैसे साकिब निसार साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में अपनाई थी, या इफ्तिखार चौधरी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के अंदर जिसका बुनियाद रखी थी. अब देखेंगे कि जुडिशल एक्टिविज़म चलेगा या जुडिशल रिस्ट्रेंट की पॉलिसी काम आएगी.